ہمارا ڈیمو ہے سرولیٹ انٹرفیس کے تھرو. تو اس طرح سے ہم سرولیٹ انٹرفیس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں سرولیٹ ڈیولپمنٹ میں. اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سرولیٹ انٹرفیس کا کانسیپٹ آپ کو یاد رہے یا صرف انٹرفیس کا کانسیپٹ یاد رہے کہ انٹرفیس جاوا میں ان امپلیمنٹڈ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں یا ان امپلیمنٹڈ پارٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایبسٹریکٹ کلاس سے زیادہ ایبسٹریکٹ چیز ہے، یعنی اس میں کوئی بھی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے. اس میں صرف فنکشن پروٹوٹائپس ہوتی ہیں. جو بھی کلاس ان سے انہیریٹ ہوتی ہے اس کو لازمی طور پر ان کے تمام میتھڈس کو ری امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو سرولیٹ انٹرفیس میں پلینٹی آف میتھڈز ہیں، کچھ میتھڈز ہیں 4-5 ابھی ہم دیکھتے ہیں جو سرولیٹ کی لائف سائیکل کو ہی ڈسکرائب کر رہے ہیں انفیکٹ. تو ان میتھڈس کو ہماری جو چائلڈ کلاس ہے دیٹ از فرسٹ اس کو تمام کے تمام کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو اس میں فائلز ہماری جو انکلوڈیڈ ہیں فرسٹ ڈاٹ جاوا، انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اور ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل. تو دیکھتے ہیں ڈیمو، اس کے بعد اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل فائل، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل کا مین ٹیگ ہے، اس کے اندر باڈی کا ٹیگ ہے، اور ہم نے ایک اینکر لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر ایچ ریف ہیلو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہیلو جو اس ڈبل کوٹس میں ہم نے دیا ہوا ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں. انووک سرولیٹ وائر سرولیٹ انٹرفیس، یہ ہمارا اسٹرنگ جو ہے یہ پیئر ہوگا ہمارے ویب پیج پہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسے دیکھ بھی لیتے ہیں. یہاں پر لوکل ہوسٹ کالن 8080 یہ ویبس تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے بعد سرولیٹ ایگزامپل ہماری اپلیکیشن کا نام تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں انووک سرولیٹ وائر سرولیٹ انٹرفیس. تو یہ میسج ہم نے لکھا تھا وہی میسج وہاں آ رہا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل میں. تو یہاں پر ویب ایپ کے اندر آپ دیکھیں سرولیٹ کا ٹیگ، اور سرولیٹ کے اندر ہم نے سرولیٹ نیم اپنی مرضی سے ہم نے S1 رکھ لیا اس وقت، اور اس کے بعد سرولیٹ میپنگ میں سرولیٹ نیم وہی S1 اور اس کا URL پیٹرن ہیلو جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں اینکر ڈیفائن کیا ہوا تھا وہاں پر ہم نے ہیلو یہی رکھا. تو اگر یہاں پر میپنگ میں میں چینج کرتا ہوں تو مجھے اس اینکر میں بھی چینج کرنا ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ جو ایچ ریف یا اینکر جو ہے جو ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے دیٹ از گیٹ ریکویسٹ. تو جنرلی پوسٹ ریکویسٹ صرف فارم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے باقی تمام کی تمام ریکویسٹ جو ہیں گیٹ ہیں، اس لیے وہاں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کے بعد ہم فرسٹ ڈاٹ جاوا پہ چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں فرسٹ امپلیمنٹ سرولیٹ، اور یہ سرولیٹ ہے انٹرفیس، اسی لیے ہم نے یہاں پر امپلیمنٹ کا کی ورڈ لگایا، ادروائز ہم ایکسٹینڈز لگا رہے تھے. سرولیٹ کانفگ کا ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا اور اسے انیشلائز کیا نل سے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرولیٹ کی پوری لائف سائیکل انٹ، سروس، ڈسٹروائے، اور یہ تینوں فنکشنز یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی انٹ کال ہوتا ہے تو بیسیکلی کانفیگریشنز سرور پہ بنتی ہیں اور وہ ساری کی ساری انیشلائز ہو جاتی ہیں، اور اس کانفگ میں وہ اسائن کر رہے ہیں ہم. اس کے بعد یہاں میسج دے رہے ہیں کہ سرولیٹ از انیشلائز. اس کے بعد سروس میتھڈ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرولیٹ ریکویسٹ اور رسپانس جنریٹ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے ریکویسٹ کے لیے ریکویسٹ کا آبجیکٹ REQ اور رسپانس کے لیے RES. تو RES ڈاٹ سیٹ کانٹینٹ ٹائپ. یہاں پر کامن بات یا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سروس یا گیٹ کے اندر جو بھی کوڈ ہم لکھ رہے ہیں وہ آلموسٹ سب میں سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں بیسیکلی اسٹائل چینج کرنا ہے، کوڈ آلموسٹ ویسے ہی ہے. تو رسپانس ڈاٹ سیٹ کانٹینٹ ٹائپ text/HTML اور رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر، جہاں رسپانس کر رہے ہیں اس کے رائٹر کی ایکسیس ہم نے آؤٹ میں رکھوائی. آؤٹ ڈاٹ پرنٹ HTML باڈی، آؤٹ ڈاٹ پرنٹ بولڈ میں ہیلو سمپل سرولیٹ. یہ بیسیکلی سرولیٹ کی وایا سرولیٹ انٹرفیس جا رہی ہے، اور باڈی اور HTML. اس کے بعد جب یہ سرولیٹ ڈسٹروائے ہوگا تو یہ سرولیٹ از ڈسٹرائڈ، یہ میسج بھی آئے گا. اور اس طرح اگر کوئی سرولیٹ کی انفو چاہ رہا ہے تو یہاں پہ کاپی رائٹ مینشن ہو رہے ہیں. تو یہ باقی میتھڈس بس کیونکہ سرولیٹ انٹرفیس سے جا رہے ہیں تو ہمیں اور تمام میتھڈس کو کسی نہ کسی صورت میں امپلیمنٹ کرنا پڑا. تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس اپلیکیشن کو چلا کے دیکھتے ہیں. تو سرولیٹ ایگزامپل کو جب میں نے کیا تو انڈیکس پیج ہمارا اپیئر ہوا، اور اس میں جو بھی ہم نے انفارمیشن لکھی تھی وہ href میں اپیئر ہوگی. اب جیسے ہی میں اسے کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہیلو کو سبمٹ ہوئی اور یہ میسج آیا ہیلو سمپل سرولیٹ. جو میسج ہم نے
اس سرولیٹ میں اس کے سروس کے اندر ہم نے ایمبیڈ کیا تھا ہیلو سمپل سرولیٹ، وہی میسج ہمارا رسپانس یہاں جنریٹ ہوا. اس کا مطلب اس رسپانس نے بیسیکلی جب ہم نے اس href کو کلک کیا تو یہ ہیلو کو سبمٹ ہوا. ہیلو جو تھا یہ بیسیکلی ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل میں گیا. یہاں پہ اس یو آر ایل پیٹرن کی وجہ سے اس سرولیٹ نیم کو دیکھا گیا، سرولیٹ نیم کی وجہ سے فرسٹ کو دیکھا گیا. فرسٹ ایک سرولیٹ تھی، اس کے سروس میتھڈ نے کال کیا اور اس کے جواب میں ہیلو سمپل سرولیٹ آپ کے ویب پیج پہ رسپانس جنریٹ ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو اس سے آپ کو تیسری اپروچ بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ تھرڈ اپروچ کے ساتھ بھی سرولیٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال ریکمینڈڈ طریقہ HTTP سرولیٹ کا ہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ڈیمو سرولیٹ انٹرفیس کے تھرو، جس میں ہم نے ایک سرولیٹ بنائی فرسٹ، اور جو سرولیٹ انٹرفیس کو امپلیمنٹ کری تھی اور اس کے تمام میتھڈس اپنے اندر امپلیمنٹ کیے اس نے. یہاں پر ہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ انڈیکس ڈاٹ HTML میں ہم نے ایک href لگایا، ایک اینکر لگایا، اور اینکر میں ہم نے href کا ٹیگ ایٹریبیوٹ لگایا، اور اس میں ہم نے جو ویلیو دی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویلیو تھی ہیلو. اس ہیلو کو وہ جو بھی ویلیو وہاں پر ہم نے اگزامپل کے لیے ہیلو لے لیا، لیکن اس ہیلو کو بیسیکلی کیٹر کیا گیا ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل میں URL پیٹرن کے اندر. تو URL پیٹرن میں اسی ویلیو کو سلیش ہیلو لکھا گیا اور اس کے ساتھ ایک سرولیٹ ID اٹیچ کیا گیا سرولیٹ نیم کے طور پہ، اور اس سرولیٹ نیم کے ساتھ سرولیٹ کلاس ایسوسیٹ کی گئی دوسرے ٹیگ میں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیٹرن ہے جس کو آپ کو ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کے ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے. تو کیونکہ اینکر جو ہے گیٹ ریکویسٹ جنریٹ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ گیٹ ریکویسٹ ہی تھی، اور سرولیٹ جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکی کہ وہ فرسٹ نے ہی اس ریکویسٹ کو کیٹر کرنا تھا. تو فرسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سروس میتھڈ تھا جس نے رسپانس جنریٹ کر دیا جو بھی ریکویسٹ آئی تھی. تو اس طرح سے یہ ایک مطلب سرولیٹ کام کر رہے ہیں. آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے. اب بٹ اینڈ پیسز میں کام کر رہے ہیں سرولیٹ میں. یہ بیسک ایک سمپل بٹن کلک کے اوپر ایک رسپانس دینا یہاں تک کام نہیں ہے. اس میں پوری ویب اپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں. یہ بہت بیسک لیول کی ہم نے چیز دیکھی بہرحال، لیکن اس میں ہم نے انڈرسٹینڈ یہ کیا کہ بٹ اینڈ پیسز میں یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ کمپوننٹس آپس میں انٹیگریٹ ہو رہے ہیں اور کس طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب آپ کی یہ پروگرامنگ سکلز ہیں کہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے مزید چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے فردر اس میں جو کریٹیکل کانسیپٹس ہیں سرولیٹ کے حوالے سے نیکسٹ ماڈیولز میں.